اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 18. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. نصیر الدین محمد ہمایون 1531 عیسوی تا 1556 عیسوی. بابر نے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں چھوڑے تھے. سب سے بڑا لڑکا ہمایون تھا، جو 8 مارچ 1508 عیسوی کو ماہم سلطانہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا. ماہم سلطانہ ہرات کی حکمران حسین باقرہ کے خاندان سے تھی. دوسرے 2 لڑکے کامران اور عسکری بابر کی دوسری بیوی گلرخ بیگم کے بطن سے تھی. چوتھے لڑکے ہندال کی والدہ کا نام دلداز آغاچی تھا. ہمایوں کو باپ کی زندگی ہی میں کئی ایسے مواقع میسر آئے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ فوجی اور مملکت داری کے تجربے حاصل کر سکا. ہمایوں پانی پت اور کانوا کی جنگوں میں شریک ہوا. اس کے علاوہ مشرق میں باغی افغان سرداروں کی سرکوبی کے لیے جو کامیاب مہم بھیجی گئی، اس کا سردار بھی ہمایوں ہی تھا. ان مہموں میں ہمایوں نے اپنی قوت فیصلہ، ارادے کی مضبوطی اور صورت عمل کا ثبوت دیا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اس سے بہت متاثر ہوا. پھر بابر نے دربار بدخشاں کی حکمرانی اس کے سپرد کی. پہلی مرتبہ 1520 عیسوی سے 1525 عیسوی تک، اور دوسری مرتبہ 1527 عیسوی سے 1528 عیسوی تک. اس زمانے میں بدخشاں ازبکوں کے مقابلے میں، جو کہ ایک جنگجو اور ناقابل تسخیر قوم تھی، حد فاصل سمجھا جاتا تھا. ہمایوں کے دور حکومت میں بدخشاں میں کوئی خاص مشکلات پیش نہ آئیں. جب ہمایوں بدخشاں چھوڑ کر عازم ہند ہوا تو وہاں کے باشندوں نے اسے استدعا کی کہ انہیں ازبکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہندوستان نہ جائے. یہ بات اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ ہمایوں ایک لائق حکمران سمجھا جاتا تھا. ہندوستان میں بھی کچھ عرصے کے لیے وہ ایک بہت ہی شورش پسند علاقہ سنبھل کا حاکم رہا تھا. ہمایوں عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کا ماہر تھا. وہ مہذب، ہوشیار، سنجیدہ، مہربان، دلیر، سخی اور فیاض شخص تھا. اس میں کوئی اگر کمی تھی تو یہ کہ وہ سیاسی چال بازیوں سے مبرہ اور بے اصول پن و جارحیت سے دور رہتا تھا، اور وہ امن و آشتی کو جنگ کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا، اور اس کا مزاج صوفیانہ تھا. اس کا باپ بابر، جو کہ آدمی کی شناخت میں ماہر تھا، اس سے محبت کرتا اور اس پر پورا بھروسہ کرتا تھا. 29 دسمبر 1530 عیسوی میں ہمایوں کو 23 سال کی عمر میں شہر آگرہ میں تخت نشین کیا گیا. اس موقع پر عوام نے خوشیاں منائیں اور ایک کشتی بھر سونا تقسیم کیا گیا. امرائے دولت اور افسران حکومت نے غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا، اور اس کے عوض ہمایوں نے ان کی گزشتہ کارروائیوں کی جانچ پڑتال کیے بغیر انہیں اپنے اپنے عہدوں پر مستقل کر دیا. بابر نے ہمایوں کے لیے ایک وسیع مملکت وراثت میں چھوڑی، جو کہ دریائے آمو سے بہار تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے مغربی علاقے قندز، بدخشاں، کابل، غزنی اور قندھار تک پھیلے ہوئے تھے. ہندوستان میں ملتان، پنجاب، اتر پردیش اور بہار کا کچھ علاقہ اس کی سلطنت میں شامل تھا. بیانہ، رتنبور، گوالیار اور چندیری اس کی سلطنت اور راجپوتانہ اور مالوا کی ریاستوں کے درمیان ایک غیر مستقل سرحد کی حیثیت رکھتے تھے. بابر کی سلطنت کمزور بنیادوں پر کھڑی تھی. نہ تو اسے اتنا وقت ملا اور نہ شاید اس نے یہ چاہا کہ سوائے چند علاقوں کے ایک نیا نظام حکومت قائم کر سکے. سلطنت عمرہ اور جاگیرداروں کے درمیان بٹی ہوئی تھی. وہ لوگ اس بات کے ذمہ دار تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں امن و امان قائم رکھیں اور حسب ضرورت فوجی خدمات انجام دیں. اس کے علاوہ انہیں شاہی خزانے میں ایک مقررہ رقم بحیثیت خراج کے ادا کرنی پڑتی. یہ قیاس بے جا نہ ہوگا کہ افسران حکومت عوام کے مقامی رسم و رواج اور نظام میں، جو کہ لودھیوں کے آخری دور سے چلا آ رہا تھا، زیادہ مداخلت نہ کرتے تھے. اور یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ مغلوں اور افغانوں کی دشمن فوجوں کی متواتر نقل و حرکت کے سبب ہندوستان کی رعایا ایک زبردست سیاسی خلفشار اور اقتصادی پریشانی میں مبتلا تھی. مغل فوج کی تشکیل بھی کچھ زیادہ تسلی بخش طور پر نہ ہوئی تھی.
فوج میں ازبک، مغل، ترک، ایرانی، افغانی اور ہندوستانی سبھی شامل تھے۔ عموماً ان کے سردار اپنے اپنے قبیلوں کے رہنما ہوتے تھے۔ ان مختلف النسل عناصر کے سبب ان میں ذاتی اور قبائلی رنجشیں پیدا ہو گئیں اور فوج میں اتحاد و اتفاق کا جذبہ، جو کہ ایک عمدہ فوج کی شیراز بندی کے لیے اشد ضروری ہے، وہ پیدا نہ ہو سکا۔ چنانچہ یہ مختلف النسل فوج میں، جس میں اتفاق و یکجہتی کا فقدان تھا، جنگی مقاصد کے لیے موزوں نہ تھی۔ ان عوامل نے فوج میں ایک مستقل تناؤ پیدا کر دیا جو حکومت کے لیے کسی وقت بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کی واضح مثالیں مرزاؤں اور ان کے ہمراہیوں کا طرز عمل اور وہ متضاد مشورے تھے جو کہ مغل اور افغان سرداروں نے ہمایوں کو چنار میں دیے تھے۔ شورش پسند امراء سے کہیں زیادہ خطرناک وہ شہزادے تھے جن کی رگوں میں شاہی خون جوش زن تھا۔ ہمایوں کے 3 بھائی اور تھے۔ ان میں سب سے زیادہ حریص و لالچی اور جاہ طلب کامران تھا، جس میں بلا شک و شبہ نظم و نسق اور جنگ کی کچھ صلاحیتیں بھی تھیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ اپنی تند مزاجی کے باوجود ایک کامیاب حکمران ثابت ہوتا۔ ان شہزادوں کے ارد گرد خود غرض لوگوں کا ایک گروہ جمع رہتا جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے اور اپنی شخصی اغراض کے پورا کرنے کے لیے حکومت کے مفاد کو بھی قربان کرنے سے نہ چکتے۔ ان 3 بھائیوں کے علاوہ سلطان حسین بائقرا کے پوتے اور نواسے بھی شامل تھے جو مرزا برادران کہلاتے۔ ان کی رگوں میں خالص تیموری خون تھا۔ یہ لوگ بھی کسی طرح اپنے حقوق بابر کی اولاد کے حقوق سے کم نہ سمجھتے تھے۔ ان سب میں محمد زماں مرزا، جو بابر کی بیٹی معصومہ بیگم کا شوہر تھا، قابل ذکر ہے۔ اسے پہلے تو بہار کی حکومت اور شاہی نشان پیش کیا گیا، لیکن پھر اس کا تقرر جونپور کے حکمران کی حیثیت سے کر دیا گیا۔ جونپور اس وقت سلطنت کا ایک سرحدی صوبہ تھا۔ محمد زمان کے علاوہ محمد سلطان مرزا قابل ذکر ہے۔ وہ سلطان حسین بائقرا کا نواسا تھا۔ ان مرزاؤں کی اپنی کوئی جاگیر نہ تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کو اپنی سیاسی جاہ طلبی اور ہوس ملک گیری کی تکمیل کے لیے جولانگاہ بنایا۔ ہمایوں کے لیے، جو کہ بیرونی خطروں سے گھرا ہوا تھا، یہ اندرونی مشکلات بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئیں۔ باوجود یہ کہ بابر نے پانی پت اور گھاگرا کے مقامات پر 2 زبردست فتوحات حاصل کی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان جنگوں کے نتیجے میں ہندوستان سے افغانوں کی حکومت کا پوری طرح قلع قما ہو گیا تھا۔ گو افغان ان جنگوں میں شکست کھا جانے کی وجہ سے پست ہمت ہو گئی تھی، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد مغلوں کی ماتحتی قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے محمود خان لودھی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور بیبن، بایزید اور معروف فرملی جیسے بہادر اور لائق سرداروں کے ماتحت مغلوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ وہ ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے تاکہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور حکومت دوبارہ حاصل کر سکیں۔ جب بھی ان افغانوں کو زیادہ دبایا جاتا، یہ لوگ بہار اور بنگال میں پناہ لیتے۔ بنگال اور گجرات کے حکمرانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ بنگال و گجرات کے حکمران مغلوں کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے صلاح مشورے کر رہے تھے۔ گجرات کا حکمران بہادر شاہ ایک جوان، اولوالعزم اور جنگجو شہزادہ تھا۔ اس کا ملک دولت مند اور اس کے وسائل بہت وسیع تھے، اور ہندوستان بھر میں اس کے پاس سب سے عمدہ اسلحہ خانہ تھا، اور اس کے افسران اپنے وقت کے بہترین ماہر فن مانے جاتے تھے۔ اس وقت اتفاق سے حالات بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ گو اس کے تعلقات پرتگالیوں کے ساتھ اچھے نہ تھے، لیکن خشکی پر اسے ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی پوزیشن ساحل پر کسی طرح پرتگالیوں کے مقابلے میں کمزور تھی۔ اس کی طاقت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گجرات کے 2 بڑے حریف مالوا اور میواڑ اس سے خائف رہتے۔ یہ دونوں ریاستیں اس کے مقابلے میں کمزور تھیں اور اس کے حملے کی تاب نہ لا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ برار اور خاندیش کے حکمران بھی اس کی نظر عنایت کے خواہاں تھے۔ اس نے احمد نگر کو فتح کر لیا اور 1529 عیسوی میں بیدر اور احمد نگر کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ اس کے نام کا خطبہ پڑھیں اور سکوں پر بھی اس کا نام کندہ کرائیں۔ یہ قدرتی بات تھی کہ افغان سردار جن کو مغل حملہ آوروں نے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، ایک ایسے اولوالعزم جنگجو اور بااثر حکمران کے گرد جمع ہوں۔ چنانچہ فتح خان، قطب خان، عمر خان، عالم خان اور دوسرے لودھی سردار اس کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بہادر شاہ نے
ان کو عہدے اور جاگیریں دے کر نوازا، انہیں خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمایوں کے مقابلے میں بہادر شاہ ہی دہلی کے تخت و تاج کا ایک قوی مد مقابل تھا۔ وہ شمالی ہند کے سیاسی معاملات میں سرپنچ کی حیثیت رکھتا تھا، اور اگر وہ ہندوستان کا شہنشاہ بالاتفاق نہ تھا تو بھی ایک طرح سے حاکم بالفعل ضرور تھا۔ ان حالات نے ہمایوں کو شش و پنج میں ڈال دیا۔ پرانے ترک و منگول رسم و رواج کے مطابق بابر کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھی۔ خود بابر نے بھی اس بات کے خوف سے کہ کہیں پرانے رسم و رواج کی پابندی نہ کرنے کے نتائج خطرناک ثابت نہ ہوں، ہمایوں کو بڑی نرمی سے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مہربانی، سخاوت اور احترام سے پیش آئیں۔ اگر ہمایوں اس بات کی کوشش کرتا کہ وہ ساری سلطنت پر خود ہی قابض ہو جائے تو نہ صرف اسے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، بلکہ امرائے دربار بھی اسے یہی مشورہ دیتے کہ قدیم رسوم کو ترک نہ کرے۔ چنانچہ خانہ جنگی کو روکنے کی خاطر اسے سلطنت کی عادلانہ تقسیم کرنا پڑی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سلطنت مغلیہ، جو کہ ابھی اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہ ہو پائی تھی، قبل اس کے کہ کوئی بیرونی خطرہ اسے نقصان پہنچاتا، آپس کی خانہ جنگی کا شکار ہو جاتی۔ لہٰذا اس نے یہ کام محض اپنی سخاوت یا باپ کی نصیحت کو ماننے کی خاطر نہیں، بلکہ اشد ضرورت اور مصلحت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا۔ بھائیوں کی رضا اور ہمدردی حاصل کرنا اور ان کی مدد سے سلطنت کی حفاظت کی خاطر مشترکہ کوشش کرنا ہمایوں کی اپنی بھلائی کی بات تھی۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے سب بھائیوں اور خاص طور سے کامران کے حصے کا تصفیہ کر دیتا، لیکن تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر پایا۔ بہرحال اسے اپنی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ کرنا ہی پڑا کہ وہ سلطنت میں بھائیوں کو بھی شریک کر لے۔ گو اصولاً وہ بابر کے تخت شاہی کا وارث و جانشین تھا اور اقتدار مملکت میں کوئی اس کا سہیم و شریک نہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ کامران کو کابل اور بدخشاں کا علاقہ پہلے ہی مل چکا تھا۔ عسکری کو، جس کی عمر ابھی 15 سال ہی تھی، سنبھل کا صوبہ دیا گیا اور اللور 13 سالہ ہندال کے حصے میں آیا۔ یہ تقسیم کامران کو، جو کہ 21 سالہ نوجوان تھا، پسند نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا کہ افغانستان کے عمرہ اور سردار اس کی پشت پر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی طاقت سے بھی آگاہ تھا۔ بابر کا یہ ہمیشہ قاعدہ رہا کہ اگر کسی چیز کی تقسیم کرتا اور ہمایوں کو اس کے 6 حصے ملتے تو کامران کو 5 حصے دیتا۔ بابر کی اس روش نے بھی کامران جیسے اولوالعزم شہزادے کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ باپ کی چھوڑی ہوئی سلطنت میں نسبتاً بڑے حصے کا حقدار ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود ہمایوں نے فی الحال کوئی قدم نہ اٹھایا۔ کالنجر کا تاریخی قلعہ کوہ بندیاچل کی ایک علیحدہ پہاڑی پر سینکڑوں فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بہت دشوار گزار ہے۔ یہ قلعہ ترک دور حکومت کے آغاز سے ہی ترکوں اور راجپوتوں کے درمیان باعث نزاع بنا ہوا تھا۔ طرفین نے کئی مرتبہ فتح کیا اور ہاتھ سے نکل بھی گیا۔ ہمایوں کو بھی شہزادگی کے زمانے میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس نے راجہ سے صلح کر لی۔ اپنی تخت نشینی کے 7-8 مہینے بعد اگست 1531 عیسوی میں اسے راجہ پرتاپ دوارکا کے حکمران، جو کہ کالپی کے راجہ کو دھمکا رہا تھا، اس پر حملہ کرنا پڑا۔ کالپی مالوا اور جمنا کی وادی کے علاقوں کے درمیان ایک اہم کڑی کی حیثیت رکھتا تھا، اور اب جب کہ بہادر شاہ نے 1531 عیسوی میں مالوا فتح کر لیا تو یہ قلعہ ہر ممکن حملے کو روکنے کے لیے ایک رکاوٹ کی حیثیت سے بہت اہم ہو گیا۔ ہمایوں کو راجہ کے رویے اور نیت پر شک ہوا اور اس نے راجہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ہمایوں کے توپ خانے نے قلعے کی فصیل پر گولہ باری شروع کر دی، اور اس محاصرے کو ابھی مشکل سے 1 ماہ ہوا تھا کہ یہ پریشان کن خبر ملی کہ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی نے جونپور پر قبضہ کر لیا اور مغل افسران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وحشتناک خبر کو سن کر ہمایوں نے راجہ پرتاپ کے ساتھ کچھ غیر واضح شرائط پر صلح کر لی اور تیزی سے چنار کی طرف روانہ ہوا۔ تاج خان سارنگ خان سلطان سکندر لودھی کے خاص امرائے افغانی میں شمار ہوتا تھا، اور سلطان نے قلعہ چنار کی کمان اور حکومت اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ تاج خان نے اس خیال سے
کہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، ابراہیم لودھی کی اطاعت سے انکار کر کے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ جب محمود لودھی نے قلعہ فتح کرنا چاہا تو تاج خان نے سخت مقابلہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ بابر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنی اور اپنے بیٹوں کی وفاداری کی پیشکش کی۔ یہ واقعہ مارچ 1529 عیسوی کا ہے۔ جون کے مہینے میں بابر نے یہ حکم دیا کہ تاج خان قلعے کو جنید برلاس نامی سردار کے حوالے کر دے تاکہ یہ قلعہ بچاؤ کی دوسری لائن کے طور پر استعمال کیا جا سکے اور اپنی قلعہ بندی کے سلسلے کو مکمل کر سکے۔ غالباً قلعے کے قبضے کی تبدیلی عمل میں نہ آئی۔ 1538 عیسوی میں تاج خان یا تو قتل ہو گیا یا اپنی موت مر گیا۔ شیر خان نے فریب، رشوت اور دغابازی سے قلعہ اور تاج خان کی بیوہ دونوں پر قبضہ کر لیا۔ شیر خان چونکہ مغل شہنشاہ کا حامی اور مددگار مانا جاتا تھا اور بابر نے پہلے بھی قلعے پر قبضہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے ہمایوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اس قلعے پر قابض ہو جائے۔ اس حملے کی اہمیت میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ یہ قلعہ آگرہ اور مشرقی علاقوں کے درمیان کے سارے زمینی اور دریائی راستوں کی گزرگاہ تھا۔ یہ مشرقی ہندوستان کا دروازہ کہلاتا تھا۔ ہمایوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس محاصرے کا کوئی اثر نہ تو قلعے پر ہوا اور نہ افغان فوج کے بلند حوصلے میں کوئی فرق پڑا، چونکہ افغانی فتنہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ہمایوں نے یہ مناسب نہ جانا کہ اس محاصرے پر مزید وقت ضائع کرے، چنانچہ اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ محمود لودھی اور اس کے ساتھیوں نے پہلے تو بہار پر قبضہ جمایا اور پھر وہ لوگ وہاں سے ایک بڑی فوج جمع کر کے مغل سرحدات کی طرف بڑھے اور جونپور سے مغلوں کو مار بھگایا۔ اس کے بعد وہ اودھ میں اپنا اقتدار قائم کرنے لگے۔ ہمایوں اسے پیچھے دھکیلنا چاہتا تھا، لیکن بارش کے شروع ہونے اور پنجاب میں کامران کی سرگرمیوں کی خبر سن کر اس نے یہ مہم یوں ہی چھوڑ دی اور اپنے بھائی سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کی خاطر تیزی سے آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں کی ان مصروفیات سے فائدہ اٹھا کر کامران نے افغانستان کے کاروبار کو اپنے چھوٹے بھائی عسکری کے سپرد کر دیا اور خود پنجاب کی طرف بڑھا۔ اس نے ملتان اور لاہور فتح کر لیا اور ہمایوں کے افسروں کو ہٹا کر اپنے افسر مقرر کر دیے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہمایوں کو بہت ہی عاجزانہ اور پر احترام خطوط لکھتا رہا، جن میں اپنی وفاداری جتاتا اور اس سے یہ مطالبہ کرتا کہ ملتان اور پنجاب کے صوبے اسے عطا کر دیے جائیں۔ جب ہمایوں نے دیکھا کہ کامران حقیقت میں ان صوبوں پر قابض ہو چکا ہے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے بھائی کی درخواست کو قبول کر لے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہ تھا۔ اس طرح اس نے ہاری ہوئی بازی کو اچھی طرح سنبھال لیا اور اپنے بھائی کو بھی ممنون احسان بنا لیا تھا۔ ہمایوں نے کامران کی درخواست مان کر نہ صرف اپنے وقار و اقتدار کو بچا لیا بلکہ اپنی جنگجو اور تیز و ترار بھائی کی خوشنودی بھی حاصل کر لی، جو کہ سلطنت کے مغربی صوبوں کے معاملات کو سنبھال سکتا تھا۔ اس طرح ہمایوں کے لیے اب 1532 عیسوی میں محض مشرقی اور جنوبی علاقوں کے معاملات کو نمٹانے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ کامران کو اس کی مرضی کے مطابق سلطنت میں حصہ دے کر ہمایوں اب افغانستان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے داورہ کے مقام پر، جو کہ لکھنؤ کے قریب دریائے سائی کے دائیں کنارے پر واقع ہے، افغانوں سے مقابلہ کیا۔ شیر خان کی غیر ذمہ داری بلکہ غداری کے باوجود افغانوں کی صفوں میں پراگندگی پھیل گئی۔ وہ لوگ بڑی بہادری سے لڑے لیکن ہار گئے۔ ان کے دو سردار ابراہیم خان یوسف خیل اور بایزید فرملی قتل ہو گئے۔ محمود لودھی بہار کی طرف روانہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جونپور پر ہمایوں کا قبضہ تھا اور اسے پھر جنید برلاس کے سپرد کر دیا گیا۔ شیر خان کو یہ امید تھی کہ محمود لودھی اور اس کے ساتھیوں سے ایک بہت ہی نازک موقع پر غداری کرنے کے صلے میں ہمایوں اس کا تسلط چنار پر قبول کر لے گا، لیکن اس کی یہ امید پوری نہ ہو سکی، کیونکہ ہمایوں نے افغانوں پر فتح یابی کے کچھ ہی عرصے بعد شیر خان سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ چنار کا قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ اس کام کے لیے ہند بیگ کو روانہ کیا گیا۔ شیر خان نے قلعہ واپس کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمایوں نے اس پر چڑھائی کر دی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے پر حملے کی باغ ڈور خود سنبھال کر ہمایوں نے غلطی کی
اسے چاہیے تھا کہ وہ خود آگرہ میں رہتا اور کسی اور کو اس مہم پر روانہ کر دیتا۔ شیر خان ایک تجربے کار اور جنگجو افغان تھا۔ اس نے چنار کا انتظام اپنے دوسرے بیٹے جلال خان کو سونپا اور خود بہار کے پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا کر خود واپس لوٹائے تاکہ محاصرہ کرنے والوں کو پریشان کر سکے اور قلعے میں سامان رسد کی فراہمی کے کام کو بھی جاری رکھے۔ محاصرے نے تقریباً 4 ماہ طول کھینچا۔ افغانوں نے بہادری سے قلعے کا دفاع کیا۔ ہمایوں کے پاس نہ تو عمدہ قسم کی قلعہ شکن توپیں تھیں اور پتھریلی زمین ہونے کے باعث وہاں سرنگیں کھودنا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ دریائے گنگا کے سبب ہمایوں قلعے میں رسد کی فراہمی کو بھی مؤثر طریقے پر بند نہ کر سکا۔ اس کے برخلاف قلعے کی فصیل پر جو توپیں تھیں انہیں افغانوں نے بہت ہی ہوشیاری سے استعمال کیا اور حریف کو زبردست نقصان پہنچایا۔ قلعہ فتح ہونے کے کوئی آثار نہ تھے، لیکن شیر خان نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ معاملے کو غیر متعینہ مدت تک چلاتا رہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بنگال کا حکمران نصرت شاہ اس بات کا مخالف ہے کہ بہار میں ایک مضبوط سلطنت وجود میں آ جائے اور شیر خان جیسا جاہ طلب شخص اس پر قابض ہو جائے۔ چنانچہ شیر خان نے یہ چاہا کہ اسے ذرا دم مارنے کی مہلت مل جائے اور اسی لیے وہ مغلوں سے جنگ ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ شیر خان کو خوش قسمتی سے ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ گجرات کا حکمران بہادر شاہ مالوا کی ساری ریاست پر مارچ 1531 عیسوی پر قبضہ کر چکا تھا اور اس کی سلطنت گونڈاونا کی حدود تک پھیل گئی تھی۔ بہادر شاہ نے اپنی کامیابی کے جوش میں ہمایوں کی آگرہ سے غیر حاضری کا فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اپنی حکومت کو میواڑ تک پھیلائے۔ اس وقت میواڑ بہادر شاہ اور مغلوں کی سلطنت کے درمیان ایک غیر جانبدار ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ نومبر دسمبر 1532 عیسوی میں بہادر شاہ نے چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس کا یہ عمل نہ صرف راجپوتانہ بلکہ ہمایوں کی سلطنت کے لیے بھی خطرناک تھا۔ اس نئے خطرے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے چنار کی فتح کی اہمیت کو پس پش ڈالا۔ ہمایوں بے چین تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو چنار سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ شیر خان کی ہر مناسب شرط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ چونکہ دونوں فریق صلح کے خواہاں تھے اس لیے صلح میں دیر کا کوئی امکان نہ تھا، مگر شیر خان نے جو حالات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شہنشاہ سے بہت مؤدبانہ درخواست کی کہ قلعے کو اس کے پاس ہی رہنے دیں۔ اس نے اپنی وفاداری کے ثبوت میں اپنے تیسرے بیٹے عبد الرشید کو، جو کہ قطب خان بھی کہلاتا تھا، ایک مضبوط فوج کے ساتھ شہنشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ ہمایوں نے شیر خان کی درخواست خوشی سے مان لی۔ محاصرہ ختم کر دیا گیا اور وہ دارالسلطنت واپس ہو گیا۔ بظاہر دونوں فریق اس فیصلے سے مطمئن نظر آتے تھے، لیکن جہاں تک شیر خان کا تعلق ہے یہ سارا معاملہ اسے اپنے منصوبوں کے پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ اس کے برخلاف اس معاہدے کی وجہ سے ہمایوں کی ساکھ جاتی رہی۔ ہمایوں چنار سے گوالیار کی طرف روانہ ہوا تاکہ بہادر شاہ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گجرات کا جوان سال اور اولو العزم حکمران بڑے پیمانے پر منصوبے بنا رہا تھا۔ اس نے شیر خان سے معاہدہ کر لیا اور اسے زبردست کمک فراہم کی۔ اس کے علاوہ اس نے بنگال کے حکمران سے بھی تعلقات پیدا کر لیے، جس کا دربار سلطنت مغلیہ سے سرکشی کرنے والوں کے لیے ایک کھلی پناہ گاہ بن کر رہ گئی تھی۔ اگر میواڑ پر اس کا حملہ کامیاب ثابت ہوتا تو یہ ایک ایسی غیر جانبدار ریاست کا قلعہ قمع ہو جاتا جو بہادر شاہ اور مغلوں کے درمیان فاصل ریاست کی حیثیت رکھتی تھی، اور اس طرح بہادر شاہ سلطنت کی سرحدوں تک پہنچ جاتا اور سارے راجپوتانے کے تمام وسائل اس کے اختیار میں آ جاتے۔ چنانچہ ان حالات میں ہمایوں کا پریشان و متفکر ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ اسی وقت اسے چتوڑ کے رانا وکرمادتیہ کی ماں رانی پدماوتی کی طرف سے ایک پرزور درخواست موصول ہوئی، جس میں اس سے گزارش کی گئی تھی کہ وہ گجرات کے سلطان کے مقابلے میں میواڑ کی مدد کرے۔ ہمایوں نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی فوج کو تیار کیا اور گوالیار میں ڈیرے ڈال دیے۔ ایک طرف تو ہمایوں کو مشرق میں افغانوں کی طرف سے خطرہ تھا جسے وہ نظر انداز نہ کر سکتا تھا، دوسرے یہ کہ اس کی فوج میں جنگی استعداد بھی نہ تھی،
لہٰذا وہ اس بات کا خواہشمند نہ تھا کہ فوراً ہی بہادر شاہ سے جنگ میں بھیڑ جائے، چنانچہ وہ سیاست سے کام لے کر جنگ کی دھمکی دیتا رہا۔ ادھر بہادر شاہ بھی اس کے لیے تیار نہ تھا کہ اتنی جلدی مغلیہ فوجوں سے متصادم ہو جائے۔ وہ راجپوتوں اور مغلوں کی مشترکہ مخالفت کے مقابلے میں قطعاً تیار نہ تھا، چنانچہ اس نے وکرمادتیہ کی اس تجویز کو فوراً مان لیا کہ وہ اس شاہی نشان کو جسے رانا سنگھا نے مالوا کے حکمران سے حاصل کیا تھا اور مالوا کا وہ علاقہ جو میواڑ سے فتح کیا گیا تھا وہ اسے واپس کر دے۔ ادھر رانا نے سلطان کو قیمتی تحفے تحائف بطور تاوان جنگ دینا قبول کر لیا۔ چنانچہ مارچ 1533 عیسوی میں صلح ہوئی اور بہادر شاہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں۔ چتوڑ کے معاہدے کے سبب میواڑ کی ریاست سلطان کے قبضے میں آنے سے رہ گئی۔ اس وجہ سے ایک طرف تو راجپوتوں اور مغل بادشاہوں کو اطمینان ہو گیا اور دوسری طرف بہادر شاہ اس بات سے خوش ہوا کہ اسے مالوا کی پوری ریاست کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ ہمایوں بھی فی الحال اس انتظام سے مطمئن تھا۔ اس نے گوالیار سے کوچ کر کے آگرہ کا رخ کر لیا۔ گوالیار سے واپسی پر ہمایوں نے اپنا بیشتر وقت 1533 سے 34 عیسوی ایک بہت ہی محفوظ و مضبوط شہر کی تعمیر میں صرف کیا، جو کہ کوہ اراولی کی نکیلی چوٹیوں اور دریائے جمنا کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس قسم کے شہر کی تعمیر کی ضرورت بالکل واضح تھی۔ کامران مرزا کی پنجاب میں آمد اور اس کی جاگیر کی حصار فیروزہ تک وسعت سلطان کے لیے احتیاطی تدابیر کی مقتضا تھی۔ یہ نیا محصور شہر کامران کے حملے کے مقابلے میں سد فاصل اور ایک مضبوط بیرونی چوکی کا کام دے سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پرانے زمانے کے ایک فراموش شدہ تہذیب و عظمت کو اثر نو زندہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مد نظر رکھا گیا کہ اگر بہادر شاہ آگرہ کی طرف بڑھ آئے تو مغلوں کو ایک مناسب پناہ گاہ مل سکے۔ ہمایوں کی اس نئے قلعے کی تعمیر میں دلچسپی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رواداری کے طرز عمل نے ہندوستان کے مختلف علاقوں اور مغربی وسط ایشیا کے مسلم ممالک سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایک بہت ہی ناقابل یقین مختصر مدت میں یہ شہر دنیا اسلام کا سب سے زیادہ اہم تہذیبی مرکز مانا جانے لگا۔